جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق العظیم۔ الحمدللہ بیٹا آج اسلامیات کلاس 9 نیو بک ہے جو ایڈیشن، تو اس میں سے ہم چیپٹر نمبر جو ڈسکس کریں گے بے پارٹ ہے تعاون قرآن مجید ہے، اور اس میں جو ٹاپک ہے قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت، کہ قرآن مجید کی تدوین کس نے کی اور اس کی حفاظت کیسی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور چلتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس کو پہلے ریڈنگ، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ریڈنگ ہے، اور ساتھ میں اس کے ایکسرسائز کے MCQs اور شارٹ کوشچن ہیں۔ تو میں ریڈ کرتا ہوں۔ الفاظ قرآن مجید قرآت سے ہے جس کے معنی پڑھنے کی ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب زیادہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت ہی یہی ہے کہ قرآن مجید کا مطلب کیا ہے، سب زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اس لیے اس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، اس لیے اسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا کوشچنز آ گیا۔ اب دیکھیں پہلا یہ شارٹ کوشچن ہے، قرآن مجید کا مختصر تعارف لکھیں، تو وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے ہمارے پاس۔ یہاں سے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یہاں سے ہم نے فرسٹ کوشچن شارٹ شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ شارٹ بھی ساتھ لگوا رہا ہوں، ریڈنگ بھی کروا رہا ہوں، اور اس سے اپنے آخری نبی، ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے پر نازل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات و واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل فرمایا۔ بیٹا یہ پہلے کا شارٹ کوشچن آپ نے یہاں تک نشان لگا لیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک میں نشان لگا دیتا ہوں آپ کو، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ پہلا شارٹ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے، یہ کتاب قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے راشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، راشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ یہ پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ پریشان نہیں ہوتا، اکتاتا نہیں ہے، پڑھتا ہے تو اس میں لذت، اس کو محبت اور چاشنی اس کو اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں، بلکہ اسے ہر لمحہ نئے لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ مجید کی ہر ایک آیات پڑھنے پر ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ الف لام میم، الف پڑھنے پر 10، لام 10، میم 10، 30 نیکی ہیں ایک لفظ پڑھنے پہ۔ تو آگے محفوظ ترین کتاب، تو یہ محفوظ ترین کتاب ہے۔ اللہ پاک نے 4 کتابیں نازل فرمائی، جس میں 3 کتابیں اس میں تدوین ہو چکی ہے، اپنی مرضی سے انہوں نے اس میں تقسیم کر لی ہے، مگر قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے، تو اس میں کوئی بھی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ محفوظ ترین کتاب، اس میں کیا ہے جی، قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ رہا۔ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہے، یعنی کہ جو اللہ کے نبی نے ہر بار حرف پڑھا تھا اس دور میں 14 صدی پہلے، تو ابھی بھی اسی حالت میں ہم تک موجود ہے۔ پھر آگے یہاں سے ہمارا شارٹ کوشچن کون سا بنتا ہے، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں۔ تو یہاں سے ہمارا جو شارٹ بنے گا وہ بنے گا 3 شارٹ بنے گا جی، یہاں سے قرآن مجید سے لے کر 3 شارٹ۔ وہ کیا ہے ہمارا 3 شارٹ، قرآن مجید کی قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ بیان فرمائیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا شارٹ ہے ہمارا، تو یہاں سے جس قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اس طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی، ہو بہو جو اللہ کے نبی پر نازل ہوئی، جو اللہ کے نبی، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور جو بھی اقاربین جو ہم جن کی پیروی ہم کرتے ہیں، سب نے یہی کتاب پڑھی جو اللہ کے نبی نے پڑھی، اور آج تک وہی کتاب اسی طرح اسی حالت میں موجود ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ قرآن مجید قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی کہ ترجمہ کردہ ایمان، بے شک ہم نے ہی
اس ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے یا فرمانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہو بہو جملہ لکھنا پڑے گا، ترجمہ ہے قرآن مجید کی آیت کا، آگے ہے یہ یہاں تک آپ کا تیسرا شوٹ ہو جائے گا۔ اوکے، اب آگے جی قرآن مجید کی عالمگیریت، اس میں کیا ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دوسرا لونگ جو بنتا ہے، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں، تو یہاں سے آپ نے آگے موو کرنا ہے کہ کیا قرآن مجید کیا ہے، یہاں سے نشان لگائیں گے قرآن مجید، یہاں سے دوسرا کوشچن، عالمگیر کتاب ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہیں، اس طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی اب تمام نبی نو انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہاں تک بیٹا آپ کا شوٹ بن جائے گا، دوسرا شوٹ۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک آگے جی عہد رسالت میں تدوین، جمع تدوین اور قرآن مجید کہ عہد رسالت یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح قرآن مجید کی تدوین کی جاتی ہے، یعنی ان کو کیا اکٹھا کیا جاتا تھا۔ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو قرآن مجید زبانی یاد تھا، یعنی کہ جس طرح قرآن مجید نازل ہوتا تھا صحابہ کرام ایسے بیٹا اس کو یاد فرما لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام بھی فرماتے تھے، یعنی کہ مجید نازل ہوا تو اس کو لکھ بھی لیتے تھے۔ آپ نے پڑھا ہوگا اس کے اندر چمڑے پر لکھتے تھے، اونٹ کی سلوپ پر لکھتے تھے، پتھروں پر لکھتے تھے، یہ ساری چیزیں درختوں پر لکھتے تھے، یہ ساری چیزیں اہتمام فرماتے تھے جو بھی تھی۔ کاغذ کا گنجا بھی اتنا نہیں تھا وہاں اس ٹائم۔ آگے اب یہ پانچواں کویشچن یہاں سے شروع ہو رہا ہے ہمارا پاس۔ ٹھیک ہے، پانچواں کویشچن کیا ہے، عہد رسالت میں تدوین قرآن مجید کی وضاحت کیجیے۔ یہاں سے پانچواں کویشچن ہے، نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا، یعنی کہ جیسے جیسے قرآن مجید نازل ہوتا ہے ایسے ایسے لکھا جا سکتا ہے، زبانی یاد کر لیتے تھے، اور جیسے میں نے بتایا کہ ایسے لکھ لیا کرتے تھے۔ عہد رسالت میں ہی قرآن مجید عموماً پتھروں کے سلوپ، چمڑے، کھجور کی جھال اور اونٹ کے شانے کے ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اس مقاصد کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ یوں قرآن مجید عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں مکمل محفوظ ہونے کی ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا۔ یہاں تک پانچواں آپ کے پاس کیا آ جائے گا، شورٹ بن جائے گا۔ پھر بیٹا آگے اب عہد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں جمع تدوین قرآن مجید، اس میں کیا ہوا کہ عہد نبوت کے بعد صحابہ کرام کے دور میں، جب اللہ کے نبی کی پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، تو صحابہ کرام نے کے دور میں کیا ہوا یہ پڑھ لیتے ہیں۔ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں اکثر قرآن مجید مکمل کتاب شکل میں محفوظ تھا، یعنی کہ ان سے وسلم کے دور میں ہی ایک مکمل کتاب کی شکل موجود تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشریات و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا۔ قرآن مجید یہاں سے پہلا لونگ بیٹے کے بنے گا جو ہم نے یہاں پر عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تدوین قرآن مجید کے احوال بیان کیجیے گا۔ یہاں سے بیٹے آپ نے پہلا لونگ یہاں سے لے کر یہاں تک پورا پیراگراف آپ نے نشان لگا لینا، یہاں سے تک میں نشان لگا رہا ہوں تو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اچھا جی، سرپرستی میں جمع کرنے کی صورت میں ابوبکر صدیق کی دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوا جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے، یعنی کہ جنگ یمامہ ہوئی تو اس کے اندر کافی صحابہ کرام اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہوئے، تو اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خستہ لاحت ہو گیا کہ یہ نہ ہو کہ اسی طرح جس طرح جنگ ہوئی حفاظ کرام شہید ہوئے، اس سے یہ نہ ہو کہ قرآن مجید کی تعلیمات سے بھی ہم محروم ہو جائے، تو انہوں نے پھر کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کی جنگ میں فتح نصیب تو ہوئی، یعنی جنگ یمامہ جو ہوئی کافی حفاظ شہید ہوئے مگر اللہ کے حکم سے فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اکثر مستقبل میں اس طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو انہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔
حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مشورے سے قرآن مجید کو جمع و تدوین کا آغاز ہوا، یعنی کہ عمر فاروق کی نے ان لوگوں کو بتایا، صحابہ کرام کو، ابوبکر صدیق کو اکٹھا کیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، آپ قرآن مجید کی جمع کرنا ہے اور کتابی شکل بھی دینی ہے اس کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے مشورہ کاری قرآن مجید زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا، یعنی کہ ان کو سرپرستی کے اندر یہ کام کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہمارے پاس جتنے شوٹ ہیں وہ ہم الحمدللہ لگ چکے ہیں۔ پہلا بھی شوٹ ہو گیا، عالمگیر کتاب بھی ہو گیا، محفوظ کتاب بھی ہو گیا، اعجاز قرآن مجید بھی ہو گیا اور تدوین قرآن مجید، 5 کوشچن ہمارے کے لیے۔ اب لونگ کی ہم ڈسکشن چل رہی ہے ہماری۔ اوکے، اب یہاں سے آگے منتخب کیا گیا، پھر آگے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت اور فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک محض کی صورت میں جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو منتقل ہوا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کن کے پاس تھا؟ حضرت عمر فاروق کے پاس منتقل ہوا ابوبکر صدیق کی شہادت، یعنی کہ ان کی وفات کے بعد، ان کی پردہ فرمانے کے بعد۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدوین میں آیا، یعنی کہ ان کی کسٹڈی میں آیا۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ آپ کو آبجیکٹیو میں پوچھ سکتا ہے، اس کو یاد رکھ لیجیے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک مختلف قرأتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف ہوا، یعنی حضرت عثمان غنی کے دور میں جو قرأت تھی یا اس کا پڑھنے کا طریقہ تھا، انداز تھا، اس وقت قرأت اور لہجوں میں فرق میں اختلافات ہوا، تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں میں کو بھجوا دی اور سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر منتخب کیا۔ یہ بھی بہت بڑا کام تھا عثمان غنی کا کہ جو امت اختلافات میں پڑھ رہی تھی، ان کو انہوں نے کیا کیا، اختلافات سے نکال کر ان کو وہی دین کی تعلیمات دی، سچے دین کی، جو اللہ کے نبی نے فرما کے گئے تھے سب صحابہ کرام کو، تبع تابعین کو اور امت مسلمہ کو۔ یہاں تک ایک لانگ بیٹا بن جاتا ہے۔ پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں، ایم سی کیوز کی طرف۔ پہلا ایم سی کیو تو مشکی الفاظ قرآن مجید کا معنی کیا ہے؟ نمبر 1 ہے لفظ قرآن کے معنی کیا ہے؟ نمبر 1 ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، بے ہے صبح کے وقت پڑھی جانے والی کتاب، جیم ہے محفوظ کتاب اور دال ہے آخری کتاب۔ اس میں پہلی ہے جی کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ اب آگے سیکنڈ ایم سی کیوز پہ نمبر 4 پہ آتے بیٹے۔ تمام مسلمانوں کو ایک قرأت اور لہجے میں متفق کرنے والی شخصیت کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ اجمعین، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی جنگ میں قرآن مجید کی حفاظ و اکرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے؟ آپ کو پیچھے بتایا چیپٹر کے پڑھا ہم نے، جنگ یمامہ کے اندر یا جنگ یرموک کے اندر، جنگ قادسیہ کے اندر یا جنگ جمل کے اندر۔ تو اس میں جنگ یمامہ کے اندر بیٹا جو کثیر تعداد میں حفاظ اکرام شہید ہوئے۔ حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت سے قرآن مجید کی تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے حضرت زید بن ثابت، اس پہ ٹک لگائیں گے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا کریکٹ آنسر بک میں پڑھ بھی چکے ہیں ہم ریڈنگ کے اندر، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب لاسٹ ہے بیٹا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور میں جمع کیا جانے والا قرآن کا نسخہ کس کے پاس محفوظ تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المومنین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام الحبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں کیا ٹھیک ہوگا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو ہم نے
پڑھ چکے ہیں۔ بیٹا یہ تھے آج ہمارا ایکسرسائز اور ریڈنگ تھا، امید ہے بیٹا آپ کو سمجھ آئے گی۔ اسی طرح انشاءاللہ طاہر لرننگ اکنامکس پر آپ کو سارے لیکچر ملتے رہیں گے، اسلامیات کے، میتھ کے، اسٹیٹ کے، اکنامکس، اکاؤنٹنگ کے، جو بھی آپ کو مشکل ہو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا آن لائن اکیڈمی بھی ہماری الحمدللہ چل رہی ہے FSC میتھ والوں کی، اس کے علاوہ آئی کام کی جتنے بھی سبجیکٹ ہیں سب سبجیکٹ کی انشاءاللہ ہم دیتے ہیں آپ کا اکیڈمی، تو کوئی بھی پڑھنا چاہے تو انشاءاللہ اویلیبل ہے طاہر لرننگ اکنامکس پہ میم، تو انشاءاللہ مجھ سے ڈسکس کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔